لیکچر نمبر 12 کلاس 10. لیکچر نمبر 11 میں ہم لوگوں نے 9 اور 10 اور 11 میں ہم لوگوں نے نظریہ پاکستان کی ریڈنگ کو کمپلیٹ کیا تھا. اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں. مشق میں سب سے پہلے سوالات کے جوابات آتے ہیں. کمپوز آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں, آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. نظریہ پاکستان سبق نمبر 2 اس کے سوالات کے جوابات ہیں. تو سوالات کے جوابات ریڈ کر دیتی ہوں, اس کے بعد ہم بقیہ مشق کو سولو کریں گے. پہلا سوال ہے جی, مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ اس کا جواب ہے بادشاہ اکبر کے دور میں اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی. سوال نمبر 2, سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان, ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے اپنے ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا. اس وجہ سے اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی. سوال نمبر 3, تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد پہنچائی, جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا. انہوں نے وعدہ تو کیا کہ وہ ترکی کو نقصان نہ پہنچائیں گے, لیکن فتح کے بعد ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بس خلافت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت چلائی. سوال نمبر 4, علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کیا. سوال نمبر 5, اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی, نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. سوال نمبر 6, مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد نسل, رنگ اور وطن پر نہیں بلکہ ایک نظریے, ایک عقیدے اور ایک کلمے یعنی لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے. سوال نمبر 8, شودی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شودی کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا, جبکہ سنگٹن کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا. جی مشق کا آگے سوال نمبر 2 ہے, درج ذیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں. تو جملے چونکہ 10th کلاس میں نہیں کروائے جاتے, آتے نہیں ہیں پیپر میں, پیپر کا پارٹ نہیں ہے, تو ان کو آپ کٹ کر دیں گے. سوال نمبر 3 ہے, سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. تو یہ خلاصہ آپ کو کمپوز فارم میں مل چکا ہے, اس کی بھی ہم ریڈنگ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. اور سوال نمبر 4 کو آپ اپنی کتاب کے اوپر حل کریں. سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیں. سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان, سر سید احمد خان یا جمیل الدین علی. تو اس میں نمبر 2 جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. اس کے بعد بے ہے, اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی؟ حضرت مجدد الف ثانی, شاہ ولی اللہ, سید احمد بریلوی, شاہ اسماعیل شہید. تو الف جو ہے اس کا آنسر ہے, کریکٹ آنسر ہے حضرت مجدد الف ثانی. جیم ہے, سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1821 میں, 1831 میں, 1841 یا 1857. تو اس کا درست جواب ہے 1831, بے 2 والا. کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885, 1886, 1895 یا 1906 میں. تو 1 والا اس کا کریکٹ آنسر ہے 1885 میں. مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان, نواب محسن الملک, قائد اعظم یا نواب وقار الملک. تو یہ لاسٹ والا اس کا کریکٹ آنسر ہے نواب وقار الملک. مسلمانوں نے دنیا کی قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1, 2, 4 یا 8؟ 2 بتائی ہیں, سیکنڈ والا اس کا کریکٹ آپشن ہے.